हुजूर नबी करीम से हमने ऐलान नबूवत के बाद खुफिया तौर पर अपनी तबलीग जारी रखी और इस अरसा में कई लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। 3 बरस की खुफिया तबलीग के बाद अल्लाह ताला ने सूरह अल-शरा की आयत ज़ैल नाज़िल फरमाई, जिस में हुजूर नबी करीम से हमको अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत इस्लाम देने का हुक्म हुआ। इरशाद बारी ताला हुआ, ए महबूब से अपने रिश्तेदारों को आखिरत के अज़ाब से डराइए। हुजूर नबी करीम से हमने अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक को सफ़ा की चोटी पर चढ़कर अपनी कौम को बुलाया। जब तमाम कुरैश जुमा हो गए तो आप लेके हमने फरमाया, ए मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का एक लश्कर मौजूद है और तुम पर हमला करने को तैयार है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? कुरैश ने बैक ज़बान होकर कहा, हाँ, हम इस बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है। हुजूर नबी करीम से कोह ने फरमाया, तो फिर मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराता हूँ और दावत हक देता हूँ। अगर तुम लोग ईमान ले आए तो फलाह पाओगे, और अगर ईमान ना लाए तो अजाब खदांदी तुम पर नाजल होगा। हुजूर नबी करीम से कम की बात सुनकर कुरैश गुस्से में आ गए और आपसे काम के चचा अब्बू लहब लोगों को भड़का कर वापस ले गए। हुजूर नबी करीम से हमने कुरैश के वापस जाने के बाद हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा दिल्ली से फरमाया कि उस शख्स ने जल्दी की तुम एक दावत का इंतज़ाम करो जिस में तुम बनी अब्द उल मुत्तलिब को दावत दो। चुनांचे एक दावत का इंतज़ाम किया गया जिसमें बनी अब्द उल मुत्तलिब को दावत दी गई। इस दावत में जनाब अब्द उल मुत्तलिब के तमाम बेटे हजरत सीदना अमीर हमजा, हजरत सीदना अब्बास, बनी इलाह, जनाब अबू तालिब और अबू लहब वगैरह ने शिरकत की। हुजूर नबी करीम के काम ने दावत के इख्तिताम पर उन हजरात को मुखातब करते हुए फरमाया, ए बनी अब्द उल मुत्तलिब, आज तक अहल अरब में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो मुझसे बेहतर पैगाम दे। मैं तुम्हें इस परवरिदगार की कसम खाकर कहता हूँ कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उसने मुझे नबी बरहक बना कर भेजा है। एक रोज हम सब ने मरना है और मरने के बाद जिंदा होता है। उस वक्त अमाल का हिसाब लिया जाएगा और नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला आगे और अजाब है। ए बनी अब्द उल मुत्तलिब, तुम जानते हो कि मैं कमजोर हूँ और मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत है, बस जो मेरी मदद के लिए खड़ा होगा वो मेरा भाई होगा। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस दावत को कबूल करे? हुजूर नबी करीम से अवाम की इस दावत को सुनकर बनी अब्दाल मतलब ने मुंह फेर लिए। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अलैया खड़े हुए और बिला खौफ व खतर गोया हुए, दाल अल्लाह या रसूल अल्लाह थे तो बेशक मैं उम्र में इस वक्त छोटा हूँ, कमजोर हूँ, मगर मैं आपसे कम की मदद करूँगा और जो भी आपसे अवाम से जंग करेगा मैं इससे जंग करूँगा। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली की इस बात की जवाब में हुजूर नबी करीम ने बीवी अनम ने फरमाया, अली अली अल्लाह तो मेरा भाई और वारिस है। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा की अल्लाह की कम सुनी और उनकी जिस्मानी कमजोरी का अबू लहब ने मजाक कराना शुरू कर दिया, लेकिन वो बदबख्त आप भी अल्लाह की क़ुव्वत रूहानी का इदराक करने से कासिर था। जब हुजूर नबी करीम से हमको मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत करने का हुक्म मिला तो आपसे हमने हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली इलाह से फरमाया, अली अली, मुझे हिजरत का हुक्म हो गया और मैं अब्बू बकर ये के साथ मदीना मुनव्वरा हिजरत करने वाला हूँ। मेरे पास लोगों की जो अमानतें हैं वो मैं तुम्हारे सुपरद करता हूँ, तुम इन अमानतों को उनके मालिकों तक पहुँचा देना। मुशरिकीन मक्का ने मेरे कत्ल की मंसूबा बंदी की है और वो आज रात मुझे कत्ल करने का नापाक इरादा रखते हैं। तुम मेरी ये चादर ओढ़ लो और मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा ही अल्लाह ने हुजूर नबी करीम का फरमान सुना तो आपने हुजूर नबी करीम से ही काम की चादर ओढ़ ली और बिस्तर पर लेट गए। हुजूर नबी करीम ने काम खामोशी के साथ घर से निकले और मुशरिकीन मक्का को इसकी खबर न हुई और वो रात भर हुजूर नबी करीम ने उनके घर का मुहासरा किए रहे, मगर जब सुबह हुई तो इन्हें खबर हुई कि हुजूर नबी करीम से ये काम तो यहाँ से जा चुके हैं। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर नबी करीम से अवाम ने हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह को अपने बिस्तर पर लटाया और खुद सूरह यासीन की तिलावत करते हुए घर से बाहर निकले और एक मुट्ठी खाक इनकिफार के मुंह पर मारी, जिससे उनकी कुव्वत बसारत ज़ाइल हो गई और आपसे काम आसानी से बाहर निकल गए। फिर एक शख्स इनकिफार के पास आया और
اس نے ان سے کہا کہ تم حضور نبی کریم سے کام کا انتظار کرتے ہو جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں۔ کفار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت سیدنا علی المرتضی علی اللہ سے چادر کھینچی تو آپ اللہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضور نبی ہی کریم سے کام کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امانتیں لوٹانے کے لیے یہاں موجود ہوں اور تمہیں علم ہونا چاہے کہ حضور نبی کریم سے ہم کہاں گئے ہیں جبکہ تم باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ کا جواب سن کر کافر شرمندہ واپس لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضی علی اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اطمینان سے سویا جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی رات ہے؟ آپ یا اللہ نے فرمایا کہ شب ہجرت، جب حضور نبی کریم سے کالم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا کر ہجرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر علی الف سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی کریم سے ہم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضی علی اللہ نے حضور نبی کریم سے کام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ سے آپ سے ہم نے تمام صحابہ کرام بھی کے درمیان مساوات کا رشتہ قائم کیا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم سے نے فرمایا، اے علی، لیا تم دنیا و آخرت میرے بھائی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سے کام کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرائی علینا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق بھی نے حضور نبی کریم سے عوام کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم یہ کہ ہم نے ان دونوں صحابہ کرام بھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق میں نے انمہو گفتگو تھے اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی یا رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگدستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہے تاکہ وہ حضور نبی کریم سے اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی انجنا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضی ملی اللہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رہی یہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضی صلی اللہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم سے کام سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم سے کہ ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی علی اللہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم مین کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم سے علم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فی سینہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم سے ہم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ یا اللہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرا موجود ہے۔ حضور نبی کریم سے ہم نے آپ بھی اللہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرا فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی لیلی نے ذرا لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ دلیا اپنی ذرا لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی دیل کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ دیا اللہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ علیہ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی ذرا فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی صلی اللہ نے وہ ذرا 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرا آپ یا اللہ کو تحفہ دے دی۔ آپ ہی اللہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم یہ کہ گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم سے عوام نے حضرت سیدنا عثمان غنی بنی ہونے کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرا کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علی علین کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرانی نینا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور بھی کریم سے کلام نے خود
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی رضی اللہ عنہا کا نکاح پڑھایا۔ آپ صلی اللہ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرائی سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک فی السنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم سے کہ کام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ لیے پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ لیے کیا تم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرانی انا کا نکاح علی اللہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم سے تم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی سے ہی میں تشریف لائیں، چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی سے میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم سے ہم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرانی انا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ سے کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرانی کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہی ان کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہی ان سے فرمایا اے فاطمہ ہی میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم سے ہم نے نو بیاہتہ جوڑے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا ور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ بدار مدینہ منورہ سے اسی میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے جہاں ایک کنویں کے نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی وافر موجود تھا۔ بدر کا مرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ بھائی اولاد اور عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مجاہدین نے اپنے خونی رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو تربیت دی اور ان کے مقابلے میں سفارہ ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلا فردہ ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عقبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم سے تم نے 3 انصاری نوجوانوں کو مید ان جنگ میں اتارا۔ عقبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکار کو حضور نبی کریم نے کون سے کہا کہ آپ نے ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں چچا زاد کو میدان جنگ میں بھیجیں، جس پر حضور نبی کریم سے کہ کمانے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث حضر ہے اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر اس وقت قریباً 80 برس تھی، لیکن آپ علی اسد جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ کا مقابلہ عقبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ ہی ان کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ ہی اللہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا اللہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث صلی اللہ اور عقبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، اور حضرت عبیدہ بن حارث علی اللہ باوجود ضعیف ہونے کہ اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ دل اللہ نے آگے بڑھ کر عقبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضور نبی کریم سے تم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک اور پیچ پایا ہے۔ غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا اور اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا کہ کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضور نبی کریم سے تم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ کو اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ نے
हुजूर नबी करीम से काम का इशारा मिलते ही अब्बू साद बिन अबी तलहा पर लपक कर एक ऐसा वार किया कि वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा और इसकी शर्मगा खल गई। आप सल्लल्लाहु ने जब इसको यूं बेपर्दा देखा तो उसे छोड़कर वापस लौट गए और इसे मारना मुनासिब न समझा। मदीना मुनव्वरा के नवा में एक कबीला बनो नज़ीर आबाद था जो हिजरत मदीना के बाद से ही कुरैश मक्का के साथ खतवाओ किताबत के जरिए अपने रवाबित रखे हुए थे और बनो नज़ीर को मदीना मुनव्वरा में दीन इस्लाम की तरक्की और फरोग से शदीद हसद था और वो हर वक्त हुजूर नबी करीम से हमको कत्ल करने के नापाक मंसूबे बनाते रहते थे। ग़ज़वा उहद के मौका पर अबद अल्लाह बिन अबी सलूल मुनाफिक जिसने लश्कर इस्लाम के साथ गद्दारी की थी और अपने 300 साथियों के साथ मैदाने जंग से फरार हो गया था और बनो नज़ीर के हम मुकीम था। हुजूर नबी करीम से अवाम ने ग़ज़वा उहद के बाद बनो नज़ीर को उनकी साजिशों और अबद अल्लाह बिन अबी सलूल मुनाफिक को इसके धोखे की सज़ा देने के लिए लश्कर इस्लाम के हमराह बनो नज़ीर का मुहासरा कर लिया। बनो नज़ीर किला बंद हो गए और लश्कर इस्लाम का ये मुहासरा 15 दिन तक जारी रहा। 15 दिन बाद बनो नज़ीर का माहिर तीरंदाज गरवा अपने कुछ साथियों के हमराह मुकाबले की गर्ज से किला से बाहर निकला। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अलिया ने हुजूर नबी करीम से इल्म के हुक्म पर इसका मुकाबला किया और इसका सर कलम करके हुजूर नबी करीम से को काम के कदमों में डाल दिया। ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब खंदक की खुदाई मुकम्मल हो गई तो हुजूर नबी करीम से काम की जानिब से कुछ सहाबा किराम बनी उमैया को खंदक की मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया गया ताकि किफ़ार की जानिब से कोई खंदक पार ना कर सके। खंदक की मगरिबी सिमत हज़रत सीदना उमर फारूक और हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा माली तैनात थे। इस दौरान गरब का मशहूर शहवार उमरू बिन अबदू इस जानिब से खंदक पार करने में कामयाब हो गया। उमरू बिन अबदू के बारे में मशहूर था कि वो अकेला हो का मुकाबला कर सकता है। हज़रत सीदना उमर फारूक अली अल्लाह के मशवरे से हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा दनी अल्लाह ने इसको लकारा और फरमाया, ऐ बदू के बेटे, मुझे मालूम है कि तूने ऐलान कर रखा है कि अगर कोई शख्स तुझसे 2 बातों का मुतालबा करे तो एक बात तो जरूर मान लेगा। उमर बिन अबदू ने मगरूराना लहजे में कहा, हाँ, मैंने ऐलान कर रखा है। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने इसे दावत इस्लाम दी कि वो अल्लाह और इसके रसूल से काम पर ईमान ले आए। उमर बिन अबदू ने आप ही उनकी बात सुनने के बाद कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, तो फिर मेरी दूसरी बात यह है कि और मुझसे मुकाबला करे। उमर बिन अब्दूद बोला, मेरे तुम्हारे वालिद के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तलवार का निशाना बनो। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा बनी अल्लाह ने फरमाया, मगर मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि तो मेरी तलवार से जहन्नम वासिल हो। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली की बात सुनकर उमर बिन अबदू गुस्से में आ गया और तलवार लहराता हवा आप ही अल्लाह पर हमला आवर हुआ। आप दलिया ने अल्लाह अकबर का नरा बुलंद किया और दूसरे ही लम्हे उमर बिन अबदू का सरतन से जुदा हो गया। कैमजी हिजरा 2 चश्मे में हुजूर नबी करीम से को कम 1500 सहाबा किराम भी उनके हमराह मदीना मुनव्वरा से उम्र की नीयत से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। हुजूर नबी करीम ने अपनी ओनटनी कसूरी पर सवार थे जो कि हदीबिया के मकाम पर जाकर बैठ गई। हदीबिया गांव मक्का मुकर्रमा से 12 मील के फासले पर जानिब मगरिब वाक़े है। हुजूर नबी करीम से हमने जब देखा उनकी ओनटनी इस मकाम से आगे बढ़ने में इनकारी है तो आपसे हमने तमाम सहाबा किराम भी को यहाँ क़याम करने का हुक्म दिया। हदीबिया में क़याम के दौरान ही हुजूर नबी करीम के काम को इत्तला मिली कि मुशरिकीन मक्का ने उनकी आमद को गलत अंदाज में लिया है और वो उनसे जंग करना चाहते हैं। हुजूर नबी करीम से अवाम ने हज़रत सीदना उस्मान गनी ही अल्लाह को सफ़ीर बनाकर भेजा ताकि वो मुअज़्ज़िज़ीन मक्का को जाकर बताएं कि हम सिर्फ उम्रा की नीयत से आए हैं। हज़रत सीदना उस्मान गनी बिल्ली है। जिस वक्त मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आप अल्लाह की मुलाकात अबान बिन सईद बिन अलास से हुई जिनके हमराह आप सल्लल्लाहु उनके घर रवाना हो गए। हज़रत सीदना उस्मान गनी सल्लल्लाहु ने अबान बिन सईद बिन अलास के हमराह हुजूर नबी करीम से कम का पैगाम अबू सुफियान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मलका को पहुंचाया। हज़रत सीदना उस्मान गनी बनी अल्लाह के इस पैगाम के जवाब में इन्होंने आप अल्लाह से कहा कि हम तुम्हें बीत अल्लाह शरीफ के तवाफ़ की इजाज़त देते हैं, लेकिन हुजूर नबी करीम से और
دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بھی اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف کعبہ نہ کروں گا جب تک حضور نبی کریم سے کم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اللہ شریف کا طواف نہ کر لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی یا اللہ کے اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ کو اپنے پاس روک لیا، جس کے بعد لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی دل اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم سے کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ سے اللہ نے تمام صحابہ کرام نبی علیہم کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم سے ہم نے تمام صحابہ کرام چینی ایم سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم حضرت سیدنا عثمان غنی یا اللہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس بیعت میں حضور نبی کریم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت سیدنا عثمان بیل کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ صحابہ کرام بنی نام کی حضور نبی کریم کے قیام کے دست حق پر اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، پس جس نے اس عہد کو توڑا اس نے عہد شکنی کی اور اس پر اس کا وبال عنقریب پڑے گا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا، پس اللہ عنقریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی علیہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں حضور نبی کریم سے عوام کی خدمت میں بھیج دیا۔ سہیل بن عمرو نے حضور نبی کریم سے کم سے بات چیت شروع کی، اور جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو حضور نبی کریم سے عوام نے حضرت اوس بن خولی انصاری کو حکم دیا وہ معاہدہ تحریر کریں۔ سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدہ کو یا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ صلی اللہ تحریر فرمائیں گے یا حضرت سیدنا عثمان غنی رانا اعلان۔ حضور نبی کریم سے ہم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بنی ان کو حکم دیا وہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ آپ علی اللہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اس لیے تم لکھو بسمک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے حضور نبی کریم سے علم کی جانب دیکھا تو حضور نبی کریم سے تم نے فرمایا کہ تم لکھ لو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے حضور نبی کریم سے علم کے فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ پھر حضور نبی کریم سے تم نے فرمایا، حیزہ قاضی علی محمد رسول اللہ میم لکھو۔ سہیل بن عمرو نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم آپ سے بیان کو رسول نہیں مانتے، اس لیے یہاں محمد بن عبد اللہ سے لکھا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے حضور نبی کریم سے علم کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم سے عوام نے آگے بڑھ کر خود رسول اللہ کے لفظ مٹا دیے اور ان کی جگہ محمد بن عبد اللہ سے لکھ دیا، اور آپ علی علیہ سے فرمایا میں محمد رسول اللہ سے ہوں اور محمد بن عبد اللہ نے یہ بھی ہوں۔ جب معاہدہ تحریر ہو گیا تو آپ صلی اللہ نے بھی دیگر اکابر صحابہ کرام بھی اسلام کی طرح اس پر دستخط کیے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم سے کام کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی، جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکوان پر بات کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم سے نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے اس میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم نے یہ مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جانصار صحابہ کرام مینی علیہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ میں اللہ، جو کہ اس وقت اشوک چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم ان کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ بنی اللہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے
قلعہ نام پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ بنی الہی اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ صلی اللہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نام کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ قموس کے علاوہ چپر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ قموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم سے ہم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ قموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابر توڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ حضور نبی کریم سے عوام نے جب دیکھا کئی روز کے محاصرے اور تابر تو حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ سے تو ہم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول سے کام محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول بننے کے کام سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم سے ہم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام بھی ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم سے کی ہم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی ہی نہ اس وقت کہاں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم سے نے دریافت فرمایا، علی کیسے ہو؟ آپ ہی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے پیدا آنکھیں کھٹی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، علی اللہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ علیہ حضور نبی کریم سے کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم سے عوام نے اپنا لاب دہن نکالا اور اسے آپ دل اللہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ بھی ان کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم سے نے جھنڈا آپ صلی اللہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم سے کام کے لاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے فرمایا، میں علی بنی نا بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ ہی اللہ کا نام سنا تو کام اٹھا اور کہنے لگا، تو رات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے قلعہ قموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ پہلی ہو نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی اللہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ ہی اللہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرہب کی لائن گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی نے قلعہ کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لام شکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم سے تم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔ 9 چشمہ میں حضور نبی کریم سے بیان نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کو 150 سواروں کے ہمراہ قبیلہ طے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ طے کے بت خانے کو مسمار کر دیں۔ آپ بھی نہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس تیز رفتاری سے قبیلہ طے پر حملہ آور ہوئے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔
आप नबी ने कबीला तय का बुत खाना जला कर राख कर दिया, जबकि कबीला ले वाले फरार हो गए। इस मरका में बेशुमार माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। कबीला तय का हाकिम यदी बिन हातिम शाम की जानिब फरार हो गया, जबकि कबीला तय के मशहूर नखी जातम ताई की बेटी को लश्कर इस्लाम ने कैदी बनाया, जिसे मदीना मुनव्वरा में लाकर हुजूर नबी करीम से उनके हुक्म पर इसे कैद खाने में रखा गया। वो में हुजूर नबी करीम से ये लश्कर इस्लाम के हमराह ईसाई रोमियों की सरकोबी के लिए रवाना हुए और तबूक के मकाम पर पड़ाव डाला, लेकिन इस मरका में लड़ाई न हुई और हुजूर नबी करीम से काम में रोज तक तबूक में ठहरे रहने के बाद मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले आए। इस मरका के लिए रवाना होते वक्त हुजूर नबी करीम कसेबी कनम ने पहली मर्तबा हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अल्लाह को अपने हमराह नहीं रखा और आप दिल अल्लाह को मदीना मुनव्वरा में अहल बीत की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई। हुजूर नबी करीम से कभी मदीना मुनव्वरा से लश्कर लेकर निकले थे कि मुनाफिकों ने बातें करनी शुरू कर दी कि हुजूर नबी करीम ने इसलिए आप सल्लल्लाहु को साथ नहीं ले गए कि इन्हें आप ही की सोबत नागवार गुजरती है। आप ही अल्लाह एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर हुजूर नबी करीम के बिनम के पास मौजा शर्फ पहुंचे और सूरत हाल से आगाह किया। हुजूर नबी करीम से हमने फरमाया, ऐ अली, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम्हारा मकाम मेरे नज़दीक ऐसा हो जैसे हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक था, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर थे जबकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। रिवायात के मुताबिक जब हुजूर नबी कर यमसे ने मक्का मुकर्रमा पर हमला करने के लिए लश्कर इस्लाम को खुफिया तैयारियों का हुक्म दिया तो हजरत हातब भी अल्लाह ने कुरैश को एक खत लिखा जिसमें तहरीर था कि मेरा गालिब गुमान यह है कि लश्कर इस्लाम मक्का मुकर्रमा पर हमला करते के लिए तैयारियां कर रहा है। हजरत हातब अली अना ने ये खत एक औरत को दिया जो इस खत को अपने बालों में छुपाकर मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुई। हुजूर नबी करीम के को बजरिया वही इस बात की इत्तला दी गई और आपसे के अयाम ने हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा, हजरत जुबैर बिन उलवाम और हजरत अम्मार बिन यासिर बयान हम को तलब फरमाया और इन्हें इस औरत का हुलिया बताते हुए फरमाया कि फलां जगह ये औरत तुम्हें मिलेगी, इसके पास एक खत है, तुम वो खत लेकर आ जाओ। जब ये तमाम हजरात इस औरत के पास पहुंचे तो इस औरत से खत के बारे में दरियाफ्त किया। इस औरत ने लाइल्मी का इजहार किया। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, हुजूर नबी करीम से हम कभी झूठ नहीं बोलते। फिर हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली ने मियान से तलवार निकाली और इस औरत को कत्ल करने की धमकी दी, जिस पर इस औरत ने अपने बालों में से वो खत निकाल दिया। आप अली वो खत लेकर हुजूर नबी करीम से ही उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर नबी करीम से हमने वो खत पढ़ा तो आपसे किसी को मालूम हो गया कि ये खत हजरत हातब अली अल्लाह ने लिखा है। आपसे वो हुकाम ने हजरत हातब अली को बुलाया तो इन्होंने माजरत करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह से इस खत को तहरीर करने का मतलब ये हरगिज ना था कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ या मुर्तदा हो गया हूँ। मैं आज भी आप ये पर सदक दिल से ईमान रखता हूँ। मैंने ये खत सिर्फ इसलिए तहरीर किया ताकि कुरैश पर मेरा हक साबित हो जाए और वो मेरे अहल वाओ याल की हिफाजत से गाफिल ना हूँ। हुजूर नबी करीम से हमने हजरत हातब भी अल्लाह के इस मैच पर इन्हें मुआफ फरमा दिया। फतह कर के बाद हुजूर नबी करीम से की कि खाना काबा में दाखिल हुए और आप जिस बीट की जानिब इशारा फरमाते थे वो बहुत ऊंधे मुंह जमीन पर गिर जाता था। जब तमाम बहुत टूट गए तो एक बुत जो कि सबसे बुलंद जगह नस्ब था, इसको तोड़ने के लिए आपसे की हमने हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह है फरमाया कि तुम मेरे कंधों पर चढ़कर इस बहुत को तोड़ दो। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह से किया आपसे कम मेरे कंधों पर चढ़ जाएं। हुजूर नबी करीम से ने फरमाया, ऐ अली, क्या तुम नबूवत का बोझ उठा लोगे? हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह हुजूर नबी करीम से काम की बात सुनकर खामोश हो गए और फिर हुजूर नबी करीम ने के काम के कंधों पर चढ़कर इस बुत को तोड़ दिया। एक रिवायत के मुताबिक हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अलिफ जब हुजूर नबी करीम से उनके कंधों पर चढ़े तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह से तमाम पर्दे हट चुके हैं और मेरा सर अर्श के करीब है और आसमान की हर चीज तक मेरी रसाई आसान है। हुजूर नबी करीम से हमने फरमाया, अली अली अल्लाह तुम्हें जो काम कहा गया है तुम वो करो।
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے بہت کو توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر حضور نبی کریم سے سلام کے کندھوں سے نیچے اتر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ سے میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ حضور نبی کریم سے تم نے فرمایا اے علی ڈال تجھے کیسے تکلیف ہوتی جبکہ تو محمد رسول اللہ سے کے کندھوں پر تھا اور تجھے اتارنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا۔ تبوک سے واپسی پر حضور نبی کریم سے ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی اللہ کو امیر حج مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ 300 صحابہ کرام نبی اللہ کا قافلہ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم سے اس سے قبل بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی اللہ کو کئی اہم ذمہ داریاں سونپتے رہے تھے اور اب آپ ہی ان کو امیر حج مقرر فرمایا تھا۔ آپ لی اللہ نے امیر حج کے تمام فرائض ادا کیے اور اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے اور سونے کا برابر انتظام کرتے رہے۔ آپ ہی نے اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے منظم کیا کہ دشمنان اسلام یہی سمجھتے رہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ صلی اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب ہم مقام عرج پر پہنچے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے پکارا۔ اس دوران ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ ہی اللہ ہم سے فرمانے لگے کہ یہ حضور نبی کریم سے بنام کی اونٹنی کی آواز ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم سے وہ خود ہوں۔ اگر حضور نبی کریم سے ہم خود ہوں تو ہم ان کی اقتدا میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ صلی اللہ فرماتے میں اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ لا تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بنی ان سے پوچھا علی نبی نے کیسے آئے ہو، کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر؟ آپ اللہ نے کہا میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں۔ ور حضور نبی کریم سے یہ نے مجھے سورہ تو یہ دے کر بھیجا ہے کہ میں یہ حج کے دن لوگوں کو سناؤں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ نے ہمیں مناسک حج کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا کہ اب کوئی بھی مشرق خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے گا۔ پھر جب عرفہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیقی نے حج کا خطبہ دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بنی الشیخ نے سورہ توبہ کی ایک مرتبہ پھر تلاوت فرمائی۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یا اللہ نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا اللہ نے پھر سورہ توبہ کی تلاوت وقف تام کی اور پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی اللہ نے صحیح کا طریقہ بتایا اور صحیح کرنے کا حکم دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی عنہ نے صحیح بھی بعد پھر سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ یوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے حضور نبی کریم سے کے فرمان کے مطابق 4 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور نبی کریم سے عالم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابو حریرہ بنی ان کو معلم بنایا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے ہند بھی دے۔ ادھم حضور نبی کریم سے کلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ کو 300 سواروں کے ہمراہ ملک یمن روانہ کیا۔ اس مہم میں روانگی کے وقت حضور نبی کریم سے کام نے آپ علی کو اپنے دست مبارک ہے امامہ باندھا اور سیاہ علم ان کے سپرد کیا۔ آپ بیچلر آف آرٹس نے عرض کیا یا رسول اللہ سے آپ لے کہ مجھے اہل کتاب کے پاس بھیج رہے ہیں، میں جوان ہوں، ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ حضور نبی کریم سے ہم نے آپ صلی اللہ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ علی صلی اللہ کے سینہ کو کشادہ فرما، اس کی زبان راست کو بنا دے اور اس کے دل کو نور ہدایت سے منور فرما دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی ملک یمن روانہ ہوئے اور لوگوں کو دعوت حق دی، جس کو اہل یمن نے قبول کیا اور آپ ہی اس کی تبلیغی کاوشوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وام حضور نبی کریم سے عالم نے عرب کے مختلف قبائل اور ہمسایہ ممالک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے
مختلف خطوط ارسال کیے۔ ایسا ہی ایک خط حضور نبی کریم سے نے نجران کے نصاری کو بھی تحریر فرمایا، جس کے جواب میں نصاری کا ایک وقت حضور نبی کریم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں اور ریشمی لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ یہ لوگ جب اس حالت میں مسجد نبوی سے ہمیں حضور نبی کریم سے ملاقات کے لیے داخل ہوئے تو حضور نبی کریم سے نے ان سے منہ موڑ لیا اور ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ نصاری کا یہ وفد مایوس ہو کر مسجد نبوی سے نکلا تو ان کی ملاقات حضرت سیدنا عثمان مانی ہی اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بنی اللہ سے ہو گئی۔ وفد نے ان حضرات سے شکوہ کیا کہ آپ لوگ پہلے تو ہمیں دعوت دیتے ہیں اور جب ہم حاضر ہوتے ہیں وہ ہم سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جب اللہ کا گزر وہاں سے ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی دل اللہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اس کو پکارا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ علیہ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ آپ ہی اللہ نے فرمایا، میری رائے تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی سونے کی انگوٹھیاں اور ریشمی لباس اتار کر سادہ لباس میں حضور نبی کریم سے ملیں۔ چنانچہ نصاری کے اس وفد نے ریشمی لباس تبدیل کر کے سادہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سونے کی انگوٹھیاں بھی اتار دیں اور حضور نبی کریم نے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم سے نے ان کی جانب توجہ فرمائی اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ملک یمن کے کامیاب سفر کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بین اللہ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو راستے میں آپ صلی اللہ کو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم سے قیامت کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ ہی وہ بھی مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کی حدود میں پہنچ کر آپ علیہ نے احرام باندھا اور حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سفر کی تمام تفصیلات حضور نبی کریم سے کے گوش گزار رکیں۔ حضور نبی کریم سے ہم نے آپ پلی الفین کی تبلیغی کاوشوں کو سرے میں کو سراہا اور فرمایا، علی علامت تعجب بیت اللہ کا طواف کرو اور اپنا احرام کھول دو۔ آپ نے اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے نے احرام باندھتے وقت نیت کی تھی کہ اللہ میں وہ احرام باندھ رہا ہوں جو تیرے محبوب حضرت محمد مصطفی سے بہو نے باندھا ہے۔ حضور نبی کریم سے نے فرمایا، علی کیا تیرے پاس قربانی کے جانور ہیں؟ آپ بھی اللہ نے عرض کیا، میرے پاس قربانی کا کوئی جانور نہیں۔ حضور نبی کریم سے پینے آپ ہی ان کو اپنے جانوروں میں شریک فرما لیا۔ آپ صلی اللہ نے حضور نبی کریم سے پی کے ساتھ حج ادا کیا اور مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم سے نے آپ صلی اللہ کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے جانور پیش کیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ لینا سے مروی ہے فرماتی ہیں، جب حضور نبی کریم نے کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فرشتوں نے حضور نبی کریم سے کام کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے حضور نبی کریم سے کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گنگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم نے سلام کی موت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو گنگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بھی اللہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا، اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم سے ہی کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم سے پیار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس لوٹ آئے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ جو اس وقت بنی حارث بن خزرج میں موجود تھے، انہیں جب حضور نبی کریم سے علم کے وصال کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے اور حضور نبی کریم سے کام کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ سے میرے ماں باپ آپ سے پر قربان ہوں، اللہ تعالی آپ سے ہم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ سے وصال فرما گئے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صحابہ کرام رضی اللہ کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، جو محمد سے ہم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے محمد سے وصال فرما گئے، اور جو محمد بنٹے کام کے رب کی
عبادت کرتا تھا تو جان لے وہ زندہ اور بھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور محمد یہ تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس مینی انجنا فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علیہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی پہلے اس آیت کو جانتا نہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سے کام نے اپنے وصال سے قبل اپنے اہل بیت کو مختلف وصیتیں فرمائیں۔ آپ سے نے حضرت سیدنا علی المرتضی بنی السی بلایا اور فرمایا، اے علی بنی نہ فلاں کے چند درہم میرے ذمہ واجب ہیں جو میں نے اسامہ بن زید بھی انجنا کے لشکر کے لیے ادھار لیے تھے، تم انہیں ادا کر دینا۔ اے علی، تم آج کے بعد مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے، میرے بعد تم پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوں گی، تم ان مصائب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کر لینا۔ حضور نبی کریم سے کام کے غسل اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم نے اسے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے اس جگہ مدفون کیا جاتا ہے، اور جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو یہ حق اہل بیت رسول اللہ سے علم کا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید بی ایم نے حضور نبی کریم نے سلیم کو نسل دیا۔ حضور نبی کریم سے کم کی ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات تھے انہیں حضرت سیدنا علی المرتضی بھی اللہ نے فرط جذبات یا میں ہی اللہ نے فرط جذبات میں چاٹ لیا۔ حضور نبی کریم نے تم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیف منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی علی نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بنی اللہ کے دست حق پر بیعت کی۔ ابن جبر اور سوید بن غفلہ بھی اہم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان علی الخ نے حضرت سیدنا علی المرتضی علی اللہ سے آ کر کہا کہ کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا چھوٹا گھرانہ غالب آ گیا؟ اگر تم چاہو تو میں سواروں اور پیادوں کا لشکر جمع کروں۔ آپ بھی اللہ نے فرمایا، تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے، لیکن تمہاری یہ دشمنی اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ بے شک ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیلی کو اس منصب کا اہل پایا اور ہم نے ان کے دست حق پر بیعت کی۔ امام احمد بری کی روایت میں ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی علی اللہ نے فرمایا، ند اللہ، بے شک منافق لوگ ایسی قوم ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی اللہ کی بیعت اس لیے کی کہ وہ اس امر کے اہل تھے۔ حضور نبی کریم سے کے وصال کے قریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور نبی کریم سے ہم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم نے ولیم کے ومی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ان نے حضرت سیدنا علی المرتضی ہی کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے آپ ہی نہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ اللہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب آپ صلی اللہ کے منہ سے اپنا نام بنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ ہی اللہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ یا اللہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم سے ہم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ دلیا نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم سے علم کی باسط کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز بنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم سے کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں گیبی آواز آئی، اے مصر، محمد رسول اللہ کے وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام نے اللہ سے ملنے مدینہ منورہ جاؤ اور حضور نبی کریم
نے उनके रोज़ा मुबारक की ज़ियारत कर। इस अराबी ने जब हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा ही अल्लाह की ज़बानी तमाम हाल सुना तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इसने आगे बढ़कर आप ही उनके हाथ का बोसा लिया और अर्ज़ किया कि मैं आप भी अल्लाह से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आप में अल्लाह ने फरमाया तुम सवाल पूछो, मैं इंशाअल्लाह तुम्हें शाफी जवाब दूंगा। इस अराबी ने पहला सवाल पूछा कि वो कौन सा नर है जिसका बाप और माँ नहीं है। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा ही अल्लाह ने फरमाया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। इस अराबी ने फिर पूछा वो कौन सी मादा है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई। आप नबी है। ने फरमाया वो हज़रत हवाला हैं। इस अराबी ने पूछा कि वो कौन साइर है जो बगैर नर के पैदा हुआ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। इस अराबी ने पूछा कि वो कौन सी कब्र है जिसने साहब कब्र को सैर करवाई। आप नबी ने फरमाया वो पिछली जिसके पीठ में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे और वो इन्हें 3 दिन लिए फिरती रही। इस अराबी ने पूछा वो कौन सा जिस्म है जिसने एक बार खाया मगर दोबारा नहीं खाया। आप अलैहि ने फरमाया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है जिसने सांप बनकर फिरौन के जादूगरों के जादू को हश्तम किया। इस अराबी ने पूछा कि वो ज़मीन का कौन सा हिस्सा है जहाँ एक मर्तबा सूरज की करने पड़े। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया दरियाए नील की वो सुलह जो हज़रत मूसा अली नाम के असा से जाहिर हुई। इस अराबी ने पूछा कि वो कौन सा वानिंदर पत्थर है जिससे जानदार पैदा हुआ रे पैदा हुआ। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औनटनी। इस अराबी ने पूछा वो कौन सी औरत है जिसने 3 सातों में बच्चा पैदा किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया हज़रत मरियम है। इस अराबी ने पूछा कि वो कौन से 2 दोस्त हैं जो दुश्मन नहीं होते। आपने फरमाया जिस्म और जान। इस अराबी ने पूछा कि वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं होते। आपने ने फरमाया जिंदगी और मौत। इस अराबी ने पूछा कि शय क्या है और लाशय क्या है। आप दी। इसने फरमाया शय मोमिन है और लाशय काफिर है। इस अराबी ने पूछा कि रहम में सबसे पहले कौन सा अज़ा बनता है। आप हीना ने फरमाया अंगुष्ठ शहादत। इस अराबी ने पूछा कि कब्र में सबसे आखिर में कौन सी चीज़ मीठी होती है। आप भी अल्लाह ने फरमाया बंदा के सर की हड्डी। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने जब इस अराबी के सवालात के शाफी जवाबात उसे दे तो उसने बेइख्तियार आप ही अल्लाह का नाथा चूम लिया। हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु जब खलीफा है तो कुछ लोगों ने आप दीखे बंद की खिलाफत पर इतराज़ किया तो आप ही अल्लाह ने लोगों से खिताब किया और अमर खिलाफत को वापस लौटा दिया। आपकी अहलिया ने अपने खिताब के बाद घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक मुसलसल अपने घर से निकलते और ये कहकर वापस चले जाते कि मैंने तुम्हारी बैत को वापस किया। इस दौरान हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अलैहि खड़े होते और फरमाते बेशक अल्लाह और इसके रसूल से सीने आप ही अल्लाह को हमेशा मुक़द्दम रखा है। हम भी आप ही अल्लाह को मुक़द्दम रखते हैं। बस कौन है जो आप दुनिया को इस मनसब से हटाए। हज़रत उक़बा बिन हारिस अली अल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम से काम के विसाल के कुछ अरसा बाद में हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु के हमराह नमाज असर पढ़कर बाहर निकाला तो हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह भी आप दलिया के हमराह थे। इस दौरान हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ भी इसका गुज़र हज़रत सीदना इमाम हुस्न अली अल्लाह के नज़दीक से हवा जो इस वक्त चंद लड़कों के हमराह खेल रहे थे। हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु ने हज़रत सीदना इमाम हुस्न अली को गोद में उठा लिया और प्यार करते हुए फरमाया मेरे बाप की कसम तुम हुजूर नबी करीम से कालम के मुशाबा हो और हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली के मुशाबा नहीं हो। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने जब हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली का कलाम सुना तो मुस्कुरा दिए। हज़रत अबू ज़नाद ही अल्लाह से मरुए है। फरमाते हैं कि हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा से पूछा गया कि मुहाजिरीन और अंसार को क्या हुआ जो इन्होंने हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली को आप सल्लल्लाहु पर फ़ौक़ियत दी और उनके दस्तख़त हक़ पर बैत की। हज़रत सीदना अली अल मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ने फरमाया अगर तो कुरैशी है तो उन्हें तो अल्लाह से माफ़ी मांग और अगर मोमिन अल्लाह की पनाह में ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली अल्लाह को मुझ पर 4 बातों की वजह से फ़ौक़ियत हासिल थी। अव्वल वो इमाम बनने में मुझ पर सबक़त ले गए। दोम हिजरत के वक्त यार गार बनाए गए। सोम दीन इस्लाम की इशाअत इन्हीं की वजह से हुई और चहारम अल्लाह ताला ने सिवाय हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ भी
अल्लाह के तमाम इंसानों की मजम्मत फरमाई। सैयदा फातिमा अल-ज़हरा जब मरज़ अलमूत में मुब्तला हुई तो हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ भी ना उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह से अंदर आने की इजाज़त तलब की। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली है ने अंदर जाकर हज़रत सैयदा फातिमा अल-ज़हरानी ही से कहा कि मुसलमानों के खलीफा तुम्हारी इयादत के लिए आए हैं, अगर कहो तो इन्हें अंदर बुला लूं। हज़रत सैयदा फातिमा अल-ज़हरानी ने इजाज़त दे दी। हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ ने आप या का हाल दरियाफ्त किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने अपने घर, अपने माल और अपने ख़ानदान को अल्लाह और इसके रसूल से काम की रज़ा और हुजूर नबी करीम से काम के हल बीत को राज़ी करने के लिए छोड़ दिया। हज़रत सैयदा फातिमा अल-ज़हरा जो कि आप अली अल्लाह से नाराज़ थीं, इन्होंने आप दलील अल्लाह की बात सुनने के बाद अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह को जब हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ भी के विसाल की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु रोते जाते थे और फरमाते थे, अबू बकर सिद्दीक़ ली ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आप ली अल्लाह ईमान में सबसे मुखलिस और यकीन में पुख्ता थे। आप ये अल्लाह ने उस वक्त हुजूर नबी करीम से काम की तस्दीक की जबकि कोई उन पर ईमान ना लाया था। आप सल्लल्लाहु मुसलमानों की सरपरस्ती फरमाने वाले थे और सीरत में हुजूर नबी करीम से हुआ कि हम सबसे ज्यादा मुशाबा थे। अल्लाह ताला आप नाबा थे। अल्लाह ताला आप लियाली को जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में आप दलील को सिद्दीक के लक़ब से याद फरमाया। आप ही अल्लाह इस्लाम का किला थे और आप ली की दलील कवी थी। हज़रत जाबिर बिन अबद अल्लाह अली अल्लाह से मरुए है फरमाते हैं, हम वादी हुनैन की जानिब रवाना हुए और दुश्मन जो पहले से ही वादी की घाटियों में घात लगाए बैठा था उसने हम पर हमला कर दिया और हम शिकस्त खाकर यूं बिखरे कि वापस पलटते नहीं थे। हुजूर नबी करीम से कम एक जगह खड़े हुए और आपसे कि हमने पुकारा कि कहाँ जाते हो, मेरी जानिब आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद हने को उन बिन अबद अल्लाह हूँ। हुजूर नबी करीम ने काम की इस पुकार का भी कुछ असर न हुआ और हर कोई भागे जा रहा था। इस मौका पर मुहाजिरीन और अंसार के कुछ लोग और आपसे काम के खानदान के अफराद के अलावा हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सीदना उमर फारूक दिया हम साबित कदम रहे। हुजूर नबी करीम से सलाम के खानदान के अफराद में से हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा, हज़रत सीदना अब्बास, हज़रत सैयद नाफज़ल बिन अब्बास, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत रबिया बिन हारिस और हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस मनी। रिवायात में आता है कि हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने रिवायात में आता है कि हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा दलील से उनकी बेटी सैयदा कुलसूम बनी अना का रिश्ता मांगा। आप ही ये ने कहा कि मैंने इसे हज़रत सीदना जफ़र तैयार ही अल्लाह के बेटों के लिए रोक रखा है। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने कहा कि अली या खुदा की कसम कोई आदमी रोए ज़मीन पर ऐसा नहीं जितना मैं सैयदा कुलसूम ही उनकी करामत और बुजुर्गी का मुंतज़िर हूँ। चुनांचे हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने हज़रत सैयदा किलोमेल का नका हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु से कर दिया। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने हज़रत सैयदा कुलसूम फन्नी अंजाम का हक महर 40,000 दिरहम अदा किया। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु खलीफा मुकर्रर होने से पहले तिजारत किया करते थे जिसके जरिए वो अपने अहल व याल के गुजर बसर का इंतज़ाम करते थे। जब आप ली अल्लाह के कंधों पर खिलाफत का बोझ आया तो तिजारत को मजीद जारी रखना मुमकिन ना रहा। चुनांचे लोगों ने आप लाल को हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ ही की तरह भी तलमाल से वजीफ़ा लेने की तजवीज़ पेश की। हज़रत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने अपने लिए वही वजीफ़ा मुकर्रर किया जो हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ ही के लिए मुकर्रर था। कुछ अरसा गुजरने के बाद ये वजीफ़ा आप ये के लिए नागुज़ीर हो गया। वर गुजर बसर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा ने आप दिया के वजीफ़ा में इजाफ़ा की दरख्वास्त दीगर अकाबर सहाबा किराम भी एम के सामने की, जिस पर तमाम सहाबा किराम भी इन हेम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आप दिल्ली के वजीफ़ा में इजाफ़ा की मंजूरी दे दी। मरका निहावनद में जब ईरानी लश्कर की लाखों की तादाद के बारे में रिक हज़रत सीदना उमर फारूक अली उनको खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु ने खुद जिहाद के लिए ये निकलना चाहा, लेकिन हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु को मशवरा दिया कि वो मदीना मुनव्वरा छोड़ कर न जाएं।
लश्कर इस्लाम की फतह का दारो मदार कसरत पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नुसरत पर है, और अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाता है। हज़रत रूह दिल अल्लाह फरमाते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि के सामने हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली उनको बुरा भला कहा। आप थी ने अन शख्स का हाथ पकड़ा और इसे लेकर हुजूर नबी करीम से काम के रोज़ा पर चले गए, और इस शख्स से फरमाया किया तो जानता है कि रोज़ा किसका है। उस शख्स ने कहा कि ये रोज़ा हुजूर नबी करीम है वो से काम किया है। आप दलिया ने फरमाया तो जिस शख्स के बारे में बुरा भला कहता उनके ख़ानदान का फ़र्द है, उनका चाज़ाद भाई है और उनका दामाद है। अगर तो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा या अल्लाह का तज़किरा अच्छे अल्फाज में नहीं करता तो हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह के साथ साथ उनको भी तकलीफ़ पहुंचाता है। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा बनी अल्लाह से मरुए अनी अल्लाह से मरुए है फरमाते हैं, मैंने एक सुबह हज़रत सीदना उमर फारूक या अल्लाह को देखा, एक ऊँट पर सवार चले जा रहे हैं। मैंने पूछा अमीर अल मोमिनीन अलामत ताज्जुब, कहाँ जा रहे हैं? हज़रत सीदना उमर फारूक नबी ने फरमाया, सदका के ऊँटों में से एक ऊँट गुम हो गया है, इसे तलाश कर रहा हूँ। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा ही अल्लाह फरमाते हैं, मैंने कहा आप अलैहि ने बाद में आने वाले खुलफा को मुश्किल में डाल दिया है। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने जवाब में कहा, ए अबुल हसन ली, मुझे मलामत न करो, रब ज़ोल जलाल की कसम जिसने मोहम्मद से को नबी बरहक बनाकर भेजा, अगर दरियाए फरात के किनारे एक साला भीड़ का बच्चा भी मर जाए तो क़यामत के दिन इसके बारे में मुझसे मुवाख़ज़ा होगा, क्योंकि इस अमीर की कोई इज्जत नहीं जिसने मुसलमानों को हलाक कर दिया, और न ही इस बदबख्त का कोई मकाम है जिसने मुसलमानों को खौफज़दा किया। हज़रत सैयदना उमर फारूक रैली का विसाल का वक्त करीब आया तो सहाबा किराम रज़ी अल की एक जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि से खलीफा की नामज़दगी का मुतालबा किया। आप दलिया ने हज़रत सीदना अब्दुल्ला बिन अब्बास भी उनसे फरमाया, तुम जाकर हज़रत सीदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ी और हज़रत साद बिन अबी वक़ास मैंने अल्लाह को बल्ला लाओ। जब ये हज़रात खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मैं खिलाफत का अमर तुम्हारे सुपरद करता हूँ कि हुजूर नबी करीम ये काम अपने विसाल के वक्त तुम सबसे राज़ी थे, इसलिए मैं ये अमर तुम्हारे सुपरद करता हूँ और तुम खुद में से एक शख्स को खलीफा मुकर्रर कर लो। हज़रत अबद अल्लाह बिन उमर अली अमा से मरुए है फरमाते हैं कि हज़रत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने फरमाया कि मेरे लिए मेरे भाइयों को बुलाओ। आप ही अल्लाह के पास मौजूद लोगों ने पूछा कि वो कौन हैं? हज़रत सीदना उमर फारूक अली ने फरमाया, वो उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अबद अर रहमान और साद बनी अस्सलामो हैं। चुनांचे इन हज़रात को बुलाया गया। हज़रत शनीदना उमर फारूक लाइलाह ने फरमाया कि मैंने अपने बाद तुमचे के अलावा किसी को इस अमर के लायक नहीं पाता, और जब तक तुम में इस्तिकामत है लोगों का अमर भी इस्तिकामत पर रहेगा। नीस फरमाया कि मेरे विसाल के बाद इन सब को एक कमरे में बंद कर देना जहां ये खुद में से एक खलीफा मुंतखब कर लें, और अगर उनकी राय बराबर हो जाए तो फिर ये तुम्हें यानी हज़रत अबद अल्लाह बिन उमर अली खान को राय बनाएं, और खलीफा के हतमी फैसला होने तक हज़रत सीबरवी ला इलाहा इमामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हज़रत उमरू बिन मैमून अली अल्लाह से मरुए है फरमाते हैं कि हज़रत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह के विसाल के बाद हज़रत सीदना उस्मान नहनी, हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ और हज़रत साद बिन अबी वक़ास भी अल्लाह एक जगह जुमा हुए। हज़रत अबद अर रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अपने इस काम को तीन के हवाले कर दिया। चुनांचे हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम दी अल्लाह ने अपनी राय हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह के हवाला, और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अली अलैहा ने अपनी राय हज़रत सीदना उस्मान गनी सल्लल्लाहु अलैहि के हवाला, और हज़रत साद बिन अबी वक़ास अली अल्लाह ने अपनी राय हज़रत अबद अर रहमान बिन औफ़ अल्लाह के हवाले कर दी। हज़रत अबद अर रहमान बिन औफ़ अली ने ये देखा तो फरमाया कि मैं खुद को इस अमर से दस्तबरदार करता हूँ। फिर हज़रत अबद अर रहमान बिन औफ़ अली अल्लाह ने हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा ही का हाथ पकड़ा और इन्हें एक तरफ ले गए और कहा कि अगर आप ही उनको खलीफा मुकर्रर किया जाए तो क्या आप दलिया इंसाफ से काम लेंगे, और अगर हज़रत सीदना उस्मान गनी अली को खलीफा मुकर्रर किया जाए तो उनकी इताअत करेंगे। सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने फरमाया, हाँ,
اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف ولی اللہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی دنیا کا ہاتھ تھا ماں اور ان کو ایک طرف کے گئے اور کہا کہ اگر آپ پہلی اہلیہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا انصاف سے کام لیں گے، اور اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہی اللہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ بھی اللہ ان کی اطاعت کریں گے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی ہی اللہ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے دست حق پر یہ لی اللہ کے دست حق پر بیعت کر لی، جس کے رحمت بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ صلی اللہ اور دیگر لوگوں نے آپ تھی اللہ کے دست حق پر بیعت کی اور آپ ولی اللہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طباق لے کر آئے جو جنت کے سیبوں سے لبریز تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طباق حضور نبی کریم سے کام کے سامنے رکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ سے آپ سے اس میں سے اس شخص کو عنایت کیجیے جو آپ سے کو پیارا ہو۔ یہ طباق ایک نورانی خوب ان پوش سے ڈھکا ہوا الف تھا۔ حضور نبی کریم سے تم نے اپنا ہاتھ اس طباق میں داخل کر کے ایک سیب نکالا، دیکھتے کیا ہے کہ اس کی ایک جانب لکھا ہوا تھا، یہ خدا کا تحفہ ہے ابو بکر صدیق بھی اللہ کے لیے، اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق بھی ان سے بغض رکھنے والا بے دین ہے۔ پھر حضور نبی کریم سے ہی عالم نے دوسرا سیب اٹھایا، اس کے ایک طرف تو یہ لکھا تھا یہ خدائے وہاب کا تحفہ ہے عمر صلی اللہ بن خطاب کے لیے، اور دوسری جانب یہ لکھا تھا عمر علی اللہ بن خطاب کا دشمن جہنمی ہے۔ پھر حضور نبی کریم سے ہم نے تیسرا سیب اٹھایا جس کے ایک جانب یہ لکھا تھا یہ خدائے منان واؤ ہنان کا تحفہ ہے عثمان علی سلمہ بن عفان کے لیے، اور دوسری طرف یہ لکھا تھا عثمان علی الہ کا دشمن رحمان کا دشمن ہے۔ پھر حضور نبی کریم سے پونم نے طباق میں سے چوتھا سیب اٹھایا جس کے ایک جانب لکھا تھا یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی اللہ بن ابی طالب کے لیے، اور دوسری جانب لکھا تھا علی یا اللہ کا دشمن خدا کا دوست نہیں۔ حضور نبی کریم سے ہم نے ان عبارات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا بیان فرمایا۔ اسحاق یہ کی روایت ہے، ایک شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دلی ہے کے سامنے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی بنی معاذ اللہ جہنمی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا انہوں نے نئی بات ایجاد کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی بیٹی ہو تو کیا تو اس کی شادی بغیر مشورہ کے کرنے گا؟ اس شخص نے کہا ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے فرمایا تو کیا میری رائے حضور نبی کریم سے ستم کی رائے جو انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کے بارے میں کی اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اور تو مجھے حضور نبی کریم سے ہم کی یہ بات بھی بتا کہ جب حضور نبی کریم سے ہم کسی کام کا ارادہ فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے تھے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ حضور نبی کریم سے یہ استخارہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بین اللہ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے عوام کو خیر کی رائے دی یا نہیں؟ اس شخص نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم سے کو خیر کی رائے بھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ شیخ نے فرمایا تو پھر تو مجھے بتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رائے حضور نبی کریم سے کی دونوں بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں درست نہ تھی، اور اگر تو نے کبھی دوبارہ حضرت سیدنا عثمان غنی بنی اللہ کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سعید بن صفیہ قاری یا اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ راہ خدا میں 100 دینار صدقہ دینا۔ میں حضرت سیدنا عثمان غنی لی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ کے پاس ایک شخص تشریف فرما تھے۔ میں نے قبا زیب تن کر رکھی تھی جس کا گریبان اور کالر ریشم کی کناری کا تھا۔ اس شخص نے میری قبا کو پھاڑنے کے لیے کھینچا۔ آپ بھی اللہ نے اس شخص سے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو، چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر آپ ہی نے فرمایا تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعمال کر کے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سعید بن صفیہ قاری علی اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میرا بھائی مر گیا ہے اور اس نے وصیت کی تھی کہ 100 دینار راہ خدا میں صدقہ کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے کسی سے اس کے متعلق دریافت کرتے اور وہ ایسا جواب نہ دیتا جو میں تمہیں دوں گا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم نے اس جاہل سے ایسا سوال کیوں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور ہم نے اسلام قبول کیا۔
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور ہم مجاہد ہوئے، اور تم اہل شام کے مجاہد ہو۔ تم یہ 100 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور 100 دینار کا گوشت خریدواؤ اور تم اسے کھاؤ، اور تم پر خرچ کرو اور 100 دینار کا گوشت خریدواؤ اور تم اسے کھاؤ اور تمہارے گھر والے بھی اسے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر تمہارے نامہ اعمال میں 700 درہم کا ثواب لکھے گا، اور ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، جبکہ اسراف پر پکڑ ہوگی۔ حضرت سعید بن صفیر قاری بھی یہ فرماتے ہیں، میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی علی الفیہ کے پاس سے واپس لوٹا تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میری قبا کھینچی تھی۔ لوگوں نے بتایا وہ حضرت سیدنا علی یا اللہ تھے۔ حضرت سعید بن صفیر قاری علی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی ان کے گھر گیا اور عرض کیا، آپ ہی نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا؟ آپ ہی نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم سے روم سے سنا ہے کہ عنقریب میری امت عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو حلال جانے گی، اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا۔ حضرت سعید بن صفیر قاری علی اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی کی بات سنی تو واپس آ کر اپنی قبا فروخت کر دی۔ حضرت شداد بن اوس بنیاد فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان مانی دایا کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اپنے مکان سے نکلے۔ آپ کی سے نے حضور نبی کریم سے کام کا امامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی، ان کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبد اللہ بن عمر بنی یہ تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی آپ صلی اللہ کے گھر پہنچے اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہی ہے، آپ مین کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، امیر المومنین، باشبہ حضور نبی کریم سے نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ سے پیو نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ ہی ان کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ کیا اللہ ہمیں حکم دیں کہ ہم انہیں لڑیں۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا، اے علی شین، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون پہنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے ایک مرتبہ پھر آپ بنی اللہ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی یا اللہ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب آپ دل اللہ کا جواب سنا تو آپ یہ ان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر لی۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا اللہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی سے میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ ہی اللہ سے امامت کے لیے درخواست کی، لیکن آپ پر ہی اللہ نے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ یا اللہ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن بنی اللہ کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچے اور آپ میں نے سی کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی یا اللہ کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی ہے نے یہ سن کر فرمایا، یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو حسن بھی آپ لیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی بھی اللہ کو قتل کیے جانے کے بعد کسی مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی اللہ نے فرمایا، میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، اللہ ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ نے فرمایا، یہ سباق اور ذلت کے ڈرنوں میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا جسم ہر 3 دن تک آپ ہی ان کے گھر بے گور واؤ کفن پڑا رہا۔ آپ ہی ان کے گھر کے ارد گرد سازشیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی علی عنہ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن مطم اور حضرت حکیم بن حزام بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے
درخواست کی کہ وہ ان سازشیوں کو سمجھا میں اب تو وہ آپ علی کی تدفین کرنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی الہ سازشیوں کے پاس پہنچے تو آپ ہی نانے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت زبیر بن العوام بنی اہم اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی دی اللہ کا جنازہ لاتے دیکھا۔ شر پسندوں حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، اللہ کے جنازہ کے ہمراہ کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ نون غنہ نے کوشش کی کہ وہ آپ ہی ان کے جنازے کو روکے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ اللہ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ کسی سے نمٹا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بنی اللہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ اور دیگر اکابرین سکتے میں آ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بنی نہ غم و غصے کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان نختی مینی اللہ کے گھر پہنچے اور ان کے گھر کی حفاظت پر مامور علامت تعجب پر مامور اپنے دونوں بیٹوں کو جھڑکتے ہوئے فرمایا میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا اور تمہارے ہوتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سے ہم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین بی ایم کو بلایا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری علی السنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب سورہ احزاب کی آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو حضور نبی کریم سے یہ 40 روز تک فجر وقت مسلسل اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الرحر انہی ان کے دروازے پر تشہر ایکنے کے جاتے رہے اور فرماتے رہے، اے میرے اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی یہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم سے مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، آپ سے ہم نے قدیر رقم کے مقام پر اپنے تمام صحابہ کرام میں اہلیہ کو جمع کیا اور فرمایا تمہارا ولی کون ہے؟ صحابہ کرام نے اتر نے 3 مرتبہ جواب میں کہا کہ ہمارے ولی اللہ اور اس کے رسول سے ہیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جس کا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے اس کا ولی علی یا بھی ہے۔ حضرت ابو لطفیل بنی اللہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا علی رارت سیدنا علی المرتضیٰ باس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ حضور نبی کریم سے ہم نے قدیر رقم والے دن اللہ اور اس کے رسول سے پینے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ مجمع میں سے تھے افراد نے بآواز بلند کہا کہ حضور نبی کریم سے ہم نے فرمایا تھا کہ جس کا مولی میں ملی بیٹی نہ بھی اس کا مولی ہے۔ حضرت ابو حریرہ یہی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق لیہ نے فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بنیاد کو 3 بہترین فضیلتیں ایسی عطا کی گئیں، جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اللہ نے فرمایا پہلی فضیلت یہ کہ حضور نبی کریم سے نے اپنی صدقوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہر اپنی انا کا نکاح ان سے کیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ انہیں وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ غزوہ خیبر کے دن انہیں علم عطا فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بنی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بین اللہ شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ نے سردیوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ہم نے آپ نبی اللہ سے دریافت کیا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ ہی نے سردیوں کا لباس زیب تن فرما رکھا ہے؟ آپ نبی نے فرمایا خیبر کے موقع پر جب میری آنکھیں دکھتی تھیں تو حضور نبی کریم سے ہم نے اپنا لاب دہن میری آنکھوں کو لگایا اور دعا فرمائی، اے اللہ علی بنی سے گرمی و سردی کو دور فرما دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد مجھے گرمی و سردی کی تکلیف نہ رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا اللہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضور نبی کریم سے آپ دلیا کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ ہی یہ کو اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی، جس سے آپ دلیل تندرست ہو گئے۔ حضور نبی کریم سے نے آپ ہی اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وہ مانگا ہے جو میں نے تمہارے لیے مانگا ہے۔ حضور نبی کریم سے نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پر رحمت فرمائے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا
اور مجھے دار ہجرت سے مدینہ منورہ لاتے اور حضرت سیدنا بلال بنی اللہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا عمر فاروقیہ اللہ پر رحمت فرمائے جنہوں نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی بنی اللہ پر رحمت فرمائے جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا اللہ پر رحمت فرمائے جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے۔ پھر فرمایا روز محشر میں اس طرح آؤں گا سیدنا ابو بکر صدیق بھی نہ میرے دائیں جانب، سیدنا عمر فاروق بھی میرے بائیں جانب، سیدنا عثمان فنینی اللہ میرے پیچھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ دنیا میرے آگے ہوں گے۔ حضور نبی کریم سے ستم کی بات سن کر ایک عرابی نے کہا کہ کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی الہ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ سے پی کے آگے آگے ہوں؟ حضور نبی کریم سے نے فرمایا میرا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام خلائق میرے اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق علی الشیخ کے پاس ایک پیچیدہ مسئلہ آیا جس کا فیصلہ کرنا آپ علیہ کے لیے دشوار ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کو جب معلوم ہوا تو آپ اللہ نے آ کر حضرت سیدنا عمر فاروق ہی کو اس معاملہ سے آگاہ فرما دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بیان کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج علی بیان نہ ہوتا تو عمر الف ہلاک ہو جاتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی نے ان کی کنیت ابو تراب کے متعلق منقول ہے کہ آپ بلا ایک مرتبہ اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہی ان سے ناراض ہو گئے اور مسجد میں جا کر فرش پر لیٹ گئے جس سے آپ ہی اللہ کے جسم مبارک کو مٹی لگ گئی۔ اس دوران حضور نبی کریم سے حضرت سیدہ فاطمہ ابرہرہ ہی لینا سے ملنے گئے تو آپ یہ کو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اللہ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم سے کیا آپ ہی ان کو لینے کے لیے مسجد میں پہنچے تو آپ نبی اللہ صور ہے تھے اور آپ بھی سینہ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم سے ہم نے آپ بھی اللہ کے اپنی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو طرب اٹھ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اللہ نے حضور نبی کریم سے ہم کی بات سنی تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ اس دن سے آپ ہی اللہ کی کنیت ابو طرب مشہور ہو گئی اور آپ بھی اللہ کو اپنی یہ کنیت بے حد عزیز بھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہی نے ایک شخص کو ایک دیہات کا عامل بنایا چونکہ دیہات میں نمازی ٹھہر نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ ہی اللہ نے اسے حکم دیا کہ جب ظہر کا وقت ہو تو تم میرے پاس چلے آنا۔ چنانچہ وہ آپ نبی اللہ کے پاس آیا تو آپ یہ کے پاس کوئی دربان موجود نہ تھا جو اسے آپ یا اللہ تک جانے سے روکتا۔ وہ آپ یہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بھی اللہ کے پاس اس وقت ایک پیالہ اور ایک کوزہ پانی کا تھا۔ آپ کی اللہ نے ایک چھوٹی تھیلی منگوائی، وہ سمجھا شاید جواہرات کی تھیلی ہے اور آپ کی نے اسے امین سمجھا ہے اور یہ تھیلی اس کے لیے منگوائی ہے۔ آپ ہی نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں ستو تھے۔ آپ دلیا نے ان ستوں کو نکالا اور پیالے میں الٹا اور اس میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلایا اور خود بھی پیا۔ اس نے آپ دلیا سے عرض کیا کہ آپ ہی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ عراق کا کھانا بہترین ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا میں ہر اس کھانے کو جو میرے پیٹ میں جائے مکروہ سمجھتا ہوں سوائے رزق حلال کے، اور میں اپنی تھیلی پر مہر لگاتا ہوں تاکہ یہ دوسری تھیلی میں نہ مل جائے اور میں دوسری تھیلی استعمال کر لوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ کے دور خلافت میں ایک بدو مالی اعانت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ دنیا یہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن علی اللہ نے اسے لذیذ کھانا پیش کیا۔ اس دور آپ دلیل اللہ بھی تشریف لے آئے اور مسجد کے صحن میں کھانا کھانے لگے۔ بدو نے دیکھا کہ ایک شخص روٹی کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ اس نے حضرت سیدنا امام حسن بنی ان سے کہا کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں یہ لذیذ کھانا کھاؤں جبکہ وہ شخص روٹی کے خشک ٹکڑے کھائے ہیں، اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن ہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ دہلی نے اس بدو سے فرمایا تم کھانا کھاؤ، وہ یہ کھانا نہیں کھاتے، وہ میرے والد بزرگ اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ہاشمی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ کے پاس دو عورتیں آئیں اور وہ دونوں عرب کی رہنے والی تھیں۔ ان میں ایک عورت دوسری عورت کی آزاد کردہ غلام تھی۔ آپ علیہ نے ایک ایک بوری غلہ اور 40 درہم ان دونوں عورتوں کو دیے۔ غلام عورت وہ مال لے کر چلی گئی جبکہ دوسری عورت نے آپ دلیا سے
शिकवा करते हुए कहा कि मैं अरब की रहने वाली हूँ, जबकि वो मेरी आज़ाद करदा गुलाम है। आप लिया अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला की किताब में ऐसी कोई बात नहीं देखी जिससे औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को औलाद अल-हक अलैहि नाम पर कोई फजीलत साबित होती हो। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा या एक मर्तबा बाजार तशरीफ़ ले गए। आप ही ने एक लौंडी को देखा जो कि खजूर फरोश की दुकान पर खड़ी रो रही थी। आप ही ने अल्लाह इस लौंडी से रोने की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मैंने इस दुकानदार से 1 दिरहम के एवज ये खजूर मिले, लेकिन मेरे आका ने उन खजूरों को वापस कर दिया। अब ये दुकानदारान खजूरों को वापस लेने पर राजी नहीं। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने इस लौंडी की सिफारिश इस दुकानदार से की तो दुकानदार, जो कि आप ही उनको जानता ना था, उसने इनकार कर दिया। इस दौरान चंद लोग इस दुकान पर इकट्ठे हो गए और इन्होंने आप ही अल्लाह को पहचानते हुए इस दुकानदार से कहा कि ये अमीर अल मोमिनीन हैं। दुकानदार ये बात सुनकर घबरा गया। आप ही अल्लाह ने फरमाया, लोगों का हक पूरा पूरा अदा करो। दुकानदार ने इस औरत से खजूरें लेकर उसे 1 दिरहम वापस कर दिया और हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह से कहने लगा, अमीर अल मोमिनीन, आप ही वो मुझसे राजी हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोगों का हक पूरा पूरा अदा करोगे तो मैं तुमसे राजी रहूंगा।